26 نومبر 1930 کو کینیڈا کے ایک پاپولر نیوز پیپر دا میریڈین ڈیلی جرنل کے فرنٹ پیج پر ایک نیوز پبلش ہوتی ہے جس کا ٹائٹل تھا دا ولیج آف ڈیڈ۔ اس خبر سے پورے کینیڈا میں خوف کی لہر دوڑ گئی کیونکہ نارتھ کینیڈا میں راتوں رات بنا کسی وجہ اور ثبوت کے پورا کا پورا قبیلہ غائب ہو گیا تھا۔ نارتھ کینیڈا کے دور دراز علاقے میں یہ ہے انجوکونی لیک۔ اس کے کنارے پر ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں پر ایسکیمو نامی ٹرائب رہتا تھا۔ اس میں تقریباً 100 سے 150 لوگ رہتے تھے جو اس لیک سے مچھلیاں پکڑ کر اپنی زندگی کا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ یہ نارتھ کینیڈا کا وہ علاقہ ہے جہاں پر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کلومیٹر کے ایریا پر صرف چند ہزار لوگ ہی رہتے ہیں۔ یہاں آبادی میں کمی کی ایک وجہ سخت موسم بھی تھا، یعنی انجوکونی لیک کا درجہ حرارت بہت کم ہوتا تھا۔ موسم کی شدت اور سختی کی وجہ سے صرف چند ہزار لوگ ہی یہاں سروائیو کر پا رہے تھے۔ یہاں مچھلیوں کے علاوہ دوسرے جانوروں کا بھی شکار کیا جاتا تھا، جہاں کئی شکاری شکار کی غرض سے یہاں آتے تھے۔ نومبر 1930 کی ایک برفانی اور سرد رات تھی جب کینیڈا کا ایک تجربہ کار شکاری جو لیبل شدید تھکن کے عالم میں انجوکونی جھیل کے قریب واقع ایک قدیم بستی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ پہلے بھی کئی بار اس ایسکیمو قبیلے کے پاس رہ چکا تھا اور اسے معلوم تھا کہ یہاں کے لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہیں۔ اس قبیلے کے لوگ باہر سے آئے لوگوں کی خدمت اور خوش آمد میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے تھے۔ سامعین، کہنے کو یہ چاندنی رات تھی لیکن دور دور تک گپ اندھیرا، سناٹا اور خاموشی تھی۔ سناٹا اس قدر زیادہ تھا کہ جو لیبل کو اپنے ہی قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ یوں اسے محسوس ہوا کہ آج کچھ اب نارمل ہے، پہلے جیسا نہیں۔ اس کے باوجود وہ بستی کی طرف قدم بہ قدم آگے بڑھتا چلا گیا۔ جیسے جیسے جو لیبل بستی کے قریب پہنچا، اسے وہاں ہمیشہ رہنے والے کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی اور نہ ہی کسی انسان کی آہٹ محسوس ہوئی۔ یوں آگے بڑھتے ہوئے جب وہ بستی کے اندر داخل ہوا تو نظارہ ہی کچھ عجیب تھا۔ اسے دیکھ کر اس کی روح تک کانپ گئی۔ بستی کے ہر گھر میں چولہے جل رہے تھے، ہانڈیوں میں کھانا پک رہا تھا، لیکن کھانے والا ایک بھی انسان موجود نہ تھا۔ جو لیبل جب رینڈملی ایک خیمے میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت کا ادھورا سلا ہوا کپڑا وہیں پڑا تھا اور سوئی ابھی بھی اس کپڑے کے اندر موجود تھی، جیسے وہ کسی کام میں مصروف تھی اور اچانک اسے غائب کر دیا گیا ہو۔ سامعین، حیرت کی انتہا تو تب ہوئی جب اس نے دیکھا کہ قبیلے کے تمام کتے بھوک سے مر چکے تھے، حالانکہ ان کے سامنے گوشت کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے، مگر انہیں کھانا ڈالنے والا کوئی انسان موجود نہ تھا۔ اس پراسرار بستی کا سب سے زیادہ خوفناک منظر یہ تھا کہ وہاں قبرستان میں موجود قبریں کھودی ہوئی تھیں اور لاشیں تک غائب تھیں، جبکہ ایسکیمو قبیلے کی روایات میں مردوں کی بے حرمتی کرنا سب سے بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ جو لیبل، جو کہ وہاں شکار کی غرض سے آیا تھا، یہ سارے مناظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا اور فوراً کینیڈین پولیس کے پاس گیا۔ جب کینیڈا کی رائل پولیس وہاں پہنچی تو وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ بستی کے چاروں طرف تازہ برف جمی ہوئی تھی، مگر اس پوری برف پر بستی سے باہر جانے والے کسی ایک انسان کے قدموں کے نشان تک موجود نہ تھے۔ گویا 100 سے زیادہ لوگ زمین سے دھواں بن کر اڑ گئے ہوں۔ نہ وہاں خون کا کوئی قطرہ تھا اور نہ ہی لڑائی جھگڑے کے کوئی آثار۔ سامعین، اور تو اور لوگوں کی کشتیاں جھیل کے کنارے ہی کھڑی تھیں، جس کا مطلب تھا کہ وہ پانی کے راستے بھی نہیں گئے۔ کچھ سالوں بعد کچھ شکاریوں نے دعویٰ کیا کہ اس رات انہوں نے انجوکونی جھیل کے اوپر آسمان میں عجیب و غریب چمکتی ہوئی روشنیاں دیکھی تھیں جو اس بستی کی طرف جا رہی تھیں۔ اس واقعے کو تقریباً 90 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ سامعین، یہاں یہ بات کہنا غلط نہیں ہوگی کہ جدید ٹیکنالوجی اور سورسز کے باوجود کینیڈین پولیس اس کیس اور مسٹری کو سالو کرنے میں ناکام رہی۔ یوں وقت گزرنے کے ساتھ کینیڈین پولیس نے اس کیس کی فائل کو انسالوڈ قرار دے کر بند کر دیا، لیکن اس کیس سے جڑے درجنوں سوالات آج بھی زندہ ہیں۔
کہ وہ پورا قبیلہ ایک ہی لمحے کہاں غائب ہو گیا۔ کیا انہیں خلائی مخلوق لے گئی یا وہ کسی دوسری دنیا کے دروازے میں داخل ہو گئے؟ سامعین، ایسے بہت سے سوالات اس مسٹری کے انجام کے آج بھی منتظر ہیں۔ یہ معمہ آج بھی انسانی عقل کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔ سامعین، ایسی ہی مسٹیریس، ہسٹوریکل اینڈ انفارمیشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی انفارمیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔